بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی انصاری صاحب، ان کی پوری ٹیم جو یہاں موجود ہے، اور میرے وہ پیارے بھائی. ویسے جس دن میں نے دھمکیوں والا میرے ساتھ ایپیسوڈ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ بھائی بھائی نہیں کرنا، کیونکہ بھائی بھائی کرنے کے چکر میں آپ لوگوں کو دل سے میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ رشتے کمائے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو دل سے اپنا چھوٹا بھائی، اپنی بہنیں میں سب سمجھتی ہوں، اور اس کے چکر کے اندر میں ایک پیار سے جو ایک بات کرتے ہیں اس کو، برحال جو بھی ہوا وہ آج میں بالکل دھمکی دینے نہیں آئی. دھمکی میں ویسے بھی نہیں دیتی، میں اللہ پاک سے بہت ڈرنے والا بندہ ہوں. میں شکر گزار ہوں ارشد انصاری صاحب نے جتنے بھی الفاظ میرے بارے میں بولے. میں کسی قابل نہیں، یہ اللہ پاک کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں. مجھے یاد ہے جب اسی پریس کلب کے باہر ہم گرمی میں سردی میں جب ہم جلوس نکالتے ہوتے تھے، اور میں سوچتی ہوتی تھی کہ یا اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں وہ کروں گی. اور اب بھی اگر میں یہ سب نہ کر پاتی اپنی چیف منسٹر کی سپورٹ اور اس کے ساتھ، تو شاید میں اپنے آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاتی. میرے لیے بہت بڑا گڈ لک یہ ہے کہ میری چیف منسٹر مریم نواز ہے، اور انہوں نے صحافیوں کے لیے، میں نے کبھی ان سے کوئی چیز، مجھے پورا جملہ کرنا نہیں پڑتا، اور وہ کہتی ہیں عظمہ یہ جا کے کر کے آؤ، یہ کرنا ہے. جب میں نے گرانٹ کی بات کی اور میں نے کہا کہ جی جو گرانٹ ان کو ملتی ہے وہ بہت کم ہے، ہمیں گرانٹ کو اس حساب سے وہ تبدیل کرنا چاہیے، تو انہوں نے وہ سیکرٹری صاحب سے کہا کہ جی 5 کروڑ کا چیک بنائیں. اور میں نے 5 کروڑ مانگا نہیں تھا، انہوں نے خود انہوں نے کہا کہ یہ پریس کلب کو دینا چاہیے. 15 کروڑ روپیہ انہوں نے مجھے باقی پریس کلبس جو ہیں ان کو بھی دینے کے لیے وہ دیا، جو ہم آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں مختلف پریس کلبس کے ساتھ. اور مجھے جب یہ پریس کلب کے چیک کا وہ ہوا تو انصاری صاحب کا بہت وہ تھا کہ، اور ان کی خود کی بھی خواہش تھی چیف منسٹر صاحبہ کی کہ وہ خود آنا چاہتی تھی پریس کلب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پروگرام وہ بناؤ، میں پریس کلب خود جاؤں گی. اور میں نے کہا کہ آپ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی چیف منسٹر ہوں گی جو پریس کلب خود جائیں گی. اور اس کے لیے وہ ہم نے تیاری بھی شروع کی، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ میری چیف منسٹر ہیں تو میں کوئی خالی تعریف کرنے کی بات کروں گی. یقین مانیں وہ خاتون جتنی محنت کر رہی ہیں، جتنا کام کر رہی ہیں، دیکھیے 80 کے قریب انیشیٹوز ایک سال کے اندر، حکومتیں 5 سال کے اندر نہیں کر پاتی، انہوں نے ایک سال کے اندر وہ شروع بھی کیے. بہت سارے امپلیمنٹ ہو بھی گئے، بہت سارے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے وہ اگلے سال تک انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے. سو اس لیے وہ ایک وار فوٹنگز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے میں نے کہا کہ اگر مجھے ہی جانا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ دیں. میں نے کہا اگر مجھے ہی جانا ہے تو 3-4 چیزیں جو پینڈنگ ہیں وہ میں کر کے جاؤں تو میں آپ کے سامنے سرخرو ہو پاؤں گی. اور جو دعائیں آپ مجھے آج دے رہے ہیں، جو مجھے پتہ چلا آپ کی فیملیز، آپ کی والدہ، آپ کے گھر والے جو دعائیں دے رہے ہیں، وہ سب دعائیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کو اللہ پاک وہ دعائیں سب لگائیں، اور وہ جو آپ کے لیے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ پنجاب کے عوام کے لیے کر رہی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آپ یقیناً ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آج ہم ایف بلاک کا جو ہم نے میٹنگ کی، وہ اس میٹنگ میں بھی بہت سارے مسائل یہ آئے، وہ تھوڑی لیٹ اس لیے ہو گئی کہ چیف منسٹر صاحبہ رولز کے مطابق اس کی چیئرپرسن ہیں، اور وہ ڈیلیگیٹ رولز کے مطابق پاورز وہ نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن پریسیڈنٹس چونکہ موجود تھے تو مجھے یہ تھوڑا کرنا پڑا سی ایم آفس کے ساتھ کہ یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں، چیف منسٹر صاحبہ یہ ڈیلیگیٹ پاورز کر سکتی ہیں. وہ انہوں نے پاور ڈیلیگیٹ کی، ہم نے میٹنگ کی، اور ایف بلاک کا وہ الحمدللہ اس کی اپروول دی ہم نے. کچھ ہمارے لوگ ایسے تھے جن کے پلاٹس مس ہو گئے تھے، 6 کے قریب ہیں، جن میں ہمارے ایک وہ کیمرہ مین بھی ہیں، ہاں نیازی صاحب، وسیم نیازی صاحب. اور یہ وہ ہے جن کو دیکھ کے مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں نے سیاست شروع کی تھی، اور سب سے اچھی تصویریں میری وسیم نیازی صاحب کھینچا کرتے تھے. وہ پولیس کے ساتھ وہ جب ہمیں وہ وینوں میں پھینک رہے ہوتے تھے تب کی ہوں، یا وہ کسی جلسے جلوس کی ہو. سو مجھے یہ ایکسپریس میں ملے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا کیس بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ان کا پلاٹ جو تھا وہ ان کو کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں مل سکا. تو میں نے سوچا کہ اب ان ریٹرن میرا کچھ کرنے کا وہ موقع ہے کہ اگر وسیم صاحب میری وہ تصویریں، ان جیسے اور بہت سارے صدیق صاحب تھے اور بہت سارے ہمارے سینئر فوٹوگرافرز ہیں، اگر وہ مجھے نہ بناتے
تو آج میں یہاں نہیں ہوتی. اور آج مجھے یہ اگر موقع ملا ہے تو ہمیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اس میں ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں جن کے لیے جو ہے وہ کیا, اور آج ہم ارشد انصاری صاحب کی خدمت میں جو ہمارا ڈیمارکیشن ہے ایف بلاک کا, اس کا لیٹر جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. جو یہ لیٹر وصول کرے یہ ڈیمارکیشن کا لیٹر, حالانکہ تسی ساڑھے پیسے دینے ہیں. اب یہ دھمکی نہیں سمجھی جائے کیونکہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیو ہوتے ہیں, اور لیکن مجھے کہا ڈپارٹمنٹ نے کہ جی وہ ابھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ جو ڈپارٹمنٹ سے کام ہوتا ہے. میں کہ کوئی گل نہیں, کدھر ہی نہیں پتہ چلے, میں یہاں پہ ہوں, ہو جائیں گے پیسے, آپ ان کو ڈیمارکیشن کا لیٹر دیں اور تاکہ یہ اپنا کام شروع کریں. اور بہت سارے لوگ یہاں آئے, آ کے چلے گئے جو میری والی کرسی پہ موجود تھے, لیکن یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ جو کام سب لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود نہیں کر سکے, اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہ کام جو ہے وہ کر کے آپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں. جو تیسری اور آخری بات ہے وہ ہے روڈا. جو روڈا کی ایک اسکیم جو ہے وہ جرنلسٹ کے حوالے سے شروع کی گئی تھی, اس کے اندر بہت ساری سیاست ہوئی, اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ معاملات انوالو تھے. اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک کمیٹی بنائی, آپ کے انصاری صاحب جو ہے وہ اس کے ممبر بھی تھے. اور مجھے یہ کہنے میں آج میں حق بجانب ہوں کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اس میں اگر ارشد انصاری کو مائنس کر دیں, میں نہیں کر سکتی تھی کچھ بھی. مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں میرے سے لڑائی کرنا, میری ان کے ساتھ بھی لڑائی چلتی ہے, وہ اب وہ دھمکی کے زمرے میں نہ لے لی جائے, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں, لیکن نہ اس نے چین لیا نہ مجھے لینے دیا. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ایک ایسا, میری طرح میری خوش قسمتی ہے کہ میری لیڈر مریم نواز ہے, اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا لیڈر ارشد انصاری ہے, جو ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور آپ کے بارے میں عملی اقدامات پہ یقین رکھتا ہے. خالی نعرے لوگوں نے کہا کہ باتیں بوتیں کر کے سارے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت محنت کے ساتھ ہم نے دونوں نے مل کے, بہن بھائیوں نے, ہم نے کوشش کی کہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. روڈا کے حوالے سے جو 3200 پلاٹ ہیں الحمدللہ, وہ چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو تقسیم کریں گی. انہوں نے کل مجھے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے تو اس کے اوپر اسٹے تھا, اور اسٹے کسی کو یاد ہی نہیں تھا, سارے مجھے باجی روڈا. تو پھر میں نے ان کو کہا, میں کہ باجی روڈا تو ہے, بٹ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر اسٹے ہے اس کا بھی کچھ کرے. اور جس دن میں نے دھمکیاں دی تھی اس سے اگلے دن میں خود کورٹ میں گئی, اور کورٹ میں جا کے میں نے جو ہے وہ یہ کیس جو ہے اس میں ارشد انصاری نے بھی بہت محنت کی. جو کچھ کمپلیننٹس تھے جو ان کی سائڈ کے تھے, ہم نے دونوں نے بانٹ لیے تھے, جو ان کی سائڈ کے تھے انہوں نے ان سے بات کی, جو ہماری سائڈ پہ تھے ان سے میں نے بات کی, اور ہم نے ان کو جو ہے وہ ایک ہم کنسنسس پہ لے کے آئے, اور آج جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کرنے میں کامیاب ہوئے. انشاءاللہ اس کے بہت جلد اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ مانگ لی جائیں گی, اور میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد الحمدللہ اس کو جو ہے وہ آپ کو کر دیا جائے. اور اس میں جو سب سے میرے دل کو لگتی ہے وہ بات, جس کے اوپر انصاری صاحب گواہ ہیں, کہ میں نے جو فائٹ کی کمیٹی کے اندر وہ یہ تھا کہ صرف جرنلسٹ رپورٹر نہیں ہوتا. یہ جو کیمرے کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں نا, یہ اگر یہ نہ ہو تو آپ رپورٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کیمرہ مینوں کا, ان میڈیا ورکرز کا حق بھی ان کو ملنا چاہیے جو آج تک شاید ہی کسی اسکیم میں ان کو ملا ہو. اور اس کے اوپر 5 اور 7 مرلے کا جو ہے وہ بھی ایک بات چل رہی تھی, 7 مرلے ہونا چاہیے, 5 مرلے ہونا چاہیے. میں تو ویسے 5 کی ماننے والی ہوں, تو پھر مطلب لیکن یہ ہے کہ یہ کمیٹی کے اندر یونینیمسلی یہ طے ہوا کہ پلاٹس کی تعداد بڑھ جائے گی. تو 2 مرلے سے کسی نے بہت بڑا گھر نہیں بنا لینا تھا, لیکن 2 مرلے اکٹھے کر کے کسی کا ایک پورا گھر بن جاتا. تو اس سوچ کے پیش نظر ہم نے یہ کیا. لیکن ابھی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ لینے دیں, ہم اس پہ دیکھیں گے کہ کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں, کتنی گو تھرو کرتی ہیں. اور اس کے بعد یہ پلاٹس کسی نے گھر تو لے جانے نہیں ہیں, یہ آپ ہی کے اندر دوبارہ تقسیم ہونے ہیں. تو اس کو جو ہے کمیٹی بھی کسی سٹیج کے اوپر اس کو دیکھ سکتی ہے, ریوزٹ کر سکتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پلاٹس کے سائز میں اگر کوئی چینج کرنا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. دوسری بات, آخری بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کے آئی ہوں. جب مجھے پتہ چلا, جب میں نے میٹنگ بلائی جو ہماری جرنلسٹ سپورٹس فنڈ ہے اس کے لیے, تو مجھے پتہ چلا کہ جو
میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, پرماننٹ ڈسیبلٹی ہے, ڈیسیز جرنلسٹ کی جو فیملی ہے, جو میرج گرانٹ ہے, یا جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن گرانٹ ہے, وہ 50-50 ہزار کے اس کے اندر تھی. تو میں نے کہا کہ یہ شرم کا مقام ہے میرے لیے کم از کم, کہ اگر میں کسی کو کوئی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, کوئی گرانٹ دینا چاہتی ہوں, تو میں 50,000 روپے دے کے کسی کا مذاق ہی اڑاؤں گی. تو اس کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے میں نے بات کی, انہوں نے مجھے اجازت دی, اور اس کو جو ہے وہ ہم نے تمام جو ریوائز کیا ہے تمام تر گرانٹس کو, اور بہت ریزنیبل حد تک اس کو جو ہے وہ ہم نے انہانس کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو پینڈنگ جو کیسز تھے آپ کے جرنلسٹ اسپورٹس فنڈ کے, اس کو بھی ابھی ہم نے پچھلی میٹنگ کے اندر سب کو اپروو کر دیا ہے. کوئی میں نے کسی کی اپلیکیشن نہیں نکالی ہے. اپلیکیشن وہی دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے. سو میں کوئی نہیں ہوتی کسی کو یہ جج کرنے والی کہ کوئی مستحق ہے, کسی کا حق بنتا ہے نہیں بنتا, آپ سب کا حق بنتا ہے. اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پنجاب پہ اپنا کرم کرے, چیف منسٹر صاحبہ کو اتنا مضبوط اور خزانے کو اتنا وسیع کرے کہ جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم ضرور کریں گے. اور آج صبح چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے, سیاست بہت ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں, ہر چیز وہ ڈھونڈ لیں, جو ہمارے بیچارے بلائنڈز ہیں ان کے کندھے پہ سیاست کرو, کسانوں کے کندھے پہ سیاست کرو, کسی جھوٹی خبر کے اوپر جو ہے وہ بنیاد بنا کر سیاست کرو. یہ ہے اس وقت جو مخالفین کا ایک طرح امتیاز. لیکن دوسری طرف جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ خدمت اور کارکردگی پہ بلیو کرتی ہیں, اور 400 ارب روپے سے زیادہ کسانوں کے لیے مختلف پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں. کسان کارڈ جو ہیں 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کسان کارڈز بانٹنے تھے, لیکن 10 لاکھ سے اوپر اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو ہوئیں. اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو 7.5 لاکھ کر دیا, اور ابھی تک آج کی جو صبح کی فگرز تھی وہ یہ ہے کہ 10 ارب روپے سے زیادہ کسان کارڈ کے اوپر کسان جو ہیں وہ اپنے بیجوں کے لیے, زرعی آلات کے لیے, اپنے پیسٹیسائڈز کے لیے خریداری کر چکے ہیں. اور اس کے بعد آج سپر سیڈرز جو ہیں وہ آج اس کو انہوں نے انوگریٹ کیا. کل انشاءاللہ تعالی گرین ٹریکٹر اسکیم جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور یہ سب وہ کام ہیں جو کام ہیں جو کرنے والے ہیں. حکومتوں کو فساد نہیں کرنا چاہیے, حکومتوں کو چڑھائی نہیں کرنی چاہیے, حکومتوں کو مولا جٹ نہیں بننا چاہیے, حکومتوں کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ حکومتوں کو حکومت میں لایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے کام کیے جا سکیں, جو الحمدللہ میری چیف منسٹر جو ہے وہ بہت خوبی سے کر رہی ہیں. زرعی آلات جو بہت مہنگے ہیں, جدید آلات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایگریکلچر جو ہے وہ ہوگی پنجاب کے اندر. جو تمام تر آلات کے اوپر جو ہے سبسڈی دی جائے گی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور جو آلات نہیں خرید پائیں گے, جو چھوٹا کسان ہے, اس کو کرائے کے اوپر بغیر کسی پروفٹ کے وہ تمام آلات جو ہیں وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھا سکے. اور پاکستان خاص طور پر پنجاب جو فروٹ باسکٹ ہے, پنجاب جو زرعی صوبہ ہے, جو پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کی زراعت جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑا ایک مشن ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو میں ان کے بارے میں کر سکتی ہوں. جو اس وقت غریب دعائیں دے رہے ہیں جن کے گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, فری ادویات ان کو گھروں پہ مل رہی ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب یہاں پریس کلب کے باہر کبھی کینسر کے پیشنٹس آ کے بیٹھے ہوتے تھے, ہماری دوائیاں بند ہو گئی. کبھی جو ہے وہ ہسپتالوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ یہاں پر جو ہے پرچی بھی لی جا رہی ہے, مفت ادویات بھی جو ہے وہ او پی ڈی کے اندر اویلیبل نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو ہے, اور یہ سب دعائیں ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کو آگے بڑھا بھی رہی ہیں, ان کو اور محنت کرنے پر جو ہے وہ اکساتی بھی ہیں. اور یہ وہی دعائیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا دونوں میں کام آتی ہیں. اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. ہمارے لیے جو ہے میری چیف منسٹر کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو یہ ہمت اور طاقت دیے رکھے کہ وہ پنجاب کے عوام کی ایسے ہی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. شکریہ. یہ فرما دیجیے کہ پیپلز پارٹی 26 آئینی زمین کی خوشی منانے کے لیے جشن منانا چاہتی تھی, لیکن ان کی جانب سے الزام سامنے آیا کہ ان کی جو فیکٹریز ہیں وہ اتار دی گئی, ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. اس کے اوپر کمنٹ فرمائیں. اتنے بڑے معاملے میں اتنی چھوٹی سی بات مطلب اب پتہ نہیں اتاری بھی گئی ہیں نہیں اتاری گئی ہیں, کیا ہوا.
ابھی بھی گورنر ہاؤس کے باہر پورا مطلب وہ بنا ہوا ہے، بلا مینا بازار ہے. حالانکہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ فلیکسز کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، بائی دا وے مال روڈ کے اوپر وہ فلیکسز کسی بھی ادارے کی کسی بھی چیز کی وہ الاؤ نہیں کر رہی. لیکن گورنر ہاؤس کے ارد گرد جو ان کا وہ ہے، ان کا حق ہے، ہم نے کبھی نہیں روکا. ہم سیاسی رواداری پہ بلیو کرتے ہیں، اور گورنر صاحب کبھی کبھی تھوڑی سی کریز سے باہر نکل کے شاٹ مارتے ہیں، لیکن ہم کیچ کر کے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سو کے چلتا ہے. میڈم آپ کا بہت میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ صحافیوں کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اور دوسرا صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ جو گزشتہ اتوار میں پریس کلب اور حکومت کا فاصلہ بڑھ گیا تھا وہ اب الحمدللہ آپ کی اور اس کی بہن آ گئی ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو میڈم جس طرح کہ ابھی ندیم نے بھی آپ سے بتایا بہت سے معاملات ایسے ہیں، اور پھر صدر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کیونکہ اس وقت ہم بھی وہاں موجود تھے جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی. سب سے پہلے میں ایز اے جرنلسٹ آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ آپ میرا سوال ہے تو میڈم یہ تسلسل جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا. کیا یہ گرانٹ مزید بڑھے گی یا صرف 5 کروڑ نہیں ہوتا، 5 کروڑ کافی ہوتی ہے. دیکھیے آپ کی ضروریات پہ ہے. میں بہت خوش ہوں کہ انصاری صاحب نے اس گرانٹ کو بہت صحیح جگہ پہ لگایا. انہوں نے جو سب سے بڑا پرابلم تھا، ظاہر ہے بجلی کے بل ہر ایک کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. چیف منسٹر صاحبہ ایک سولر پروگرام اپنا شروع کرنے جا رہی ہیں. 14 روپے کا ریلیف دیا انہوں نے بلوں کے اندر، اس کے اوپر لوگ بہت انہوں نے اطمینان کا سانس لیا. لیکن یہ آپ کا پریس کلب میں جتنی ظاہر ہے بجلی کی کھپت ہے وہ ہے، تو اس کا صحیح استعمال کیا گرانٹ کا انصاری صاحب نے. ان کا پروگریٹو تھا، لیکن یہی ایک سمجھداری تھی کہ اس کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں پر آپ کے ریسورسز جو ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اور میری آخری یہ گزارش ضرور ہوگی کہ اس کو ایک فیملی کلب بنائیں، پریس کلب کو، جہاں پر جو فیملی ایونٹس ہوں، جہاں پر فیملیز جو ہیں وہ آپ کے سب صحافیوں کی جو فیملیز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں، مختلف ایونٹس ہوں، اور اس میں کلچر ڈپارٹمنٹ اگر کوئی رول پلے کر سکے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں ہماری مائیں بہنیں بچے آنے چاہیے. فیملی کلب اس کو فیملی کلب ہی کہتے ہیں. خواتین سے سوال نائلہ آپ کریں. تمہارے منہ سے میم نہیں اچھا لگتا، تمہارے منہ سے میم نہیں اچھا لگتا. کہ تم کہنا دھمکی نہ بن جائے تو ایک اور بات ہے، کیونکہ یہ بھی میرے اس وقت کی ساتھی ہے جب میں نے نئی پالیٹکس شروع کی تھی، اور اس نے میرے بہت سارے انٹرویو کیے تھے جب میرے انٹرویو چھوٹے چینلز پہ چلتے ہوتے تھے. جی پلیز. فیمیل جرنلسٹ جو ہیں اسپیشلی رپورٹرز ہماری ہیں، آپ نے فیمیلس کے لیے بہت کام کیا، اسکوٹیز بھی دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی اسکوٹیز دی. فیمیل جرنلسٹ کو بہت زیادہ ٹریولنگ پرابلمس رہتے ہیں. تو کیونکہ ہماری سی ایم بھی اس ٹائم پہ ویمن ہیں، آپ بھی فیمیل ہیں، تو آپ لوگ فیمیل جرنلسٹ کے لیے بھی کوئی ایسی اسکیم، ٹرانسپورٹ اسکیم ایسی کوئی ان کو الاٹ کرے تاکہ اپنی ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کریں. دیکھیے سی ایم صاحبہ نے جو اپنی خواتین کے لیے جو اسکوٹیز وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے فی الحال ان فرسٹ فیز. اس کے بعد جو اسکول کالجز کی بچیاں ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے ہر ایک یہ مینڈیٹری کر دیا انہوں نے کہ ہر ایک اسکول اور کالج کے پاس اپنی بس ہوگی، جو اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے پرووائڈ کیا تاکہ بچیاں کمیوٹ کر سکیں. آپ کی بالکل یہ پہلے بھی میں ایک فنکشن پہ بھی گئی تھی، وہاں پر بھی جو ہے یہ بات سامنے آئی تھی. یہ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کو ابھی چونکہ ان سے بہت کچھ مجھے یہ مانگنا پڑ رہا ہے، ابھی روڈا کے لیے ہو رہی ہے، ابھی یہ گرانٹ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ نہ تو نہیں کرتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن مناسب وقت پہ یقیناً میں آپ کے لیے بھی کوئی ایسی خواتین جرنلسٹ کے لیے کوئی بھی ایسی اسکیم جو ہے جس پہ آپ سب متفق ہوں، وہ اگر آپ مجھے لکھ کے دے دیں تو انشاءاللہ یہ ضرور سی ایم صاحبہ کے سامنے کر لیں گے. اچھا، میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ میڈم آپ نے جیسے بھی اناؤنس کیا ہے کہ آپ نے ایک بڑا اعلان کیا فیس بک کے حوالے سے، کچھ صحافی اور کچھ کیمرہ مین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور صدر پریس کلب کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ ایڈ جاری کرنے کے بعد ویسے سفارشیوں کا نوازا جائے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہمارے ہوتے ایسا بالکل نہیں ہوگا. میرے لیے یہ سب اتنے ہی قابل احترام ہیں اور ایک ہی طرح کے. میرے لیے یہ سب دیکھو، جب میں بھائی کہتی ہوں، بیٹا کہتی ہوں، تو خیر بیٹا بھی بہت سب کو کہتے ہیں.
میری ویسے بچے میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کسی اور جگہ پہ جاؤں نا تو کہنا بیٹا یہ فلانی چیز کر لو تو وہ کہتے ہیں ماں خدا کے واسطے اس کی عمر تو دیکھ لیا کریں. تو لیکن یہ ایک عزت ہے, یہ ایک پیار ہے جو آپ کو کرتے ہیں, تو میرے لیے سب برابر ہیں. اس کے اوپر اپلیکیشنز جب آئیں گی اس کے بعد یہ کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی جو چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی ہے, اس کمیٹی کے اندر اسکروٹنی ہوگی. جو لاہور پریس کلب کے ممبرز ہیں وہ جو کہ اسکروٹنائزڈ ہیں, ان کی ایک لسٹ موجود ہے, اس کے اوپر تو وہ کلیئر معاملہ ہے. جو ہم نے ایڈ کیے ہیں کہ جو میڈیا ورکرز ہیں جن کی 1 سال کی سیلری سلپ کے ساتھ اپلیکیشن ہمیں چاہیے ہوگی, جو 10 سال سے کم از کم جو ہے وہ کام کر رہے ہوں, اور میری تو خواہش ہے کہ جو نئے نئے آئے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. بٹ ابھی لائن بہت لمبی ہے, ابھی بہت سارے سینئرز ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس پلاٹ نہیں ہے, ان کو مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہمارے ڈیجیٹل والے ہیں مجھے پتہ وہ بھی بہت ناراض ہیں, وہ ان کو یوٹیوب پہ وہ ہمیں گالیاں والے دینے کا شوق بھی بہت ہے, مجھے اچھا بھی بہت لگتا ہے بائی دی وے, لیکن وہ ڈیجیٹل والے بچے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو باقی ینگ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیٹر فیز میں. اور ہاں ایک بات میں بھول گئی, بہت سارے مجھ میں یہ بھی سوال آئے کہ جی ہمیں باقی جو لاہور سے باہر کے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے آپ جو ہے ان کو بھی اس کے اندر وہ اکوموڈیٹ کریں. تو میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش کی ہے, ابھی ملتان کے اندر جو ہماری جرنلسٹ آرگنائزیشن سوسائٹی ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا فیصل آباد ہے وہ پھنسا ہوا تھا, اس کی میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے بات کی ہے, فیصل آباد انشاءاللہ شروع کرنا ہے ہم کو. پنڈی جو ہے اس کی بھی ہم نے ابھی کچھ دن پہلے جو میٹنگ کی ہے, پنڈی کے بھی ہم نے جو ہے وہ مسائل کو سالو کیا ہے. اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میری خواہش ہے کہ جب میں 5 سال کے بعد جاؤں تو ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر آپ لوگوں کی اپنی کالونی ہونی چاہیے.